دینی الاسلام۔ تیسرا سوال جو ہوتا ہے معزز سامعین کرام، اگر کوئی بھول میں پڑا ہے تو اپنی بھول دور کر دے۔ سوال کا جو اختتام ہے اس کی ترکیبات دیکھ لیجئے اور اس کی سچویشن دیکھ لیجئے کہ پہلے پوچھا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ظاہر ہے وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام۔ تیسرا سوال یہ نہیں پوچھے گا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ امام بخاری علیہ رحمت نے فرمایا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے آنے والے بتا کہ سامنے جو والضحیٰ واللیل کے چہرے والے موجود ہیں ان کے بارے میں کہا کیا کرتا کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول، بول۔ اب بازوں کے ہاتھوں چڑیا گھر سے پوچھے گا ما کنت تقول، بول کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو نبی پر درود و سلام پڑھنے والے ہوں، جو رسول اللہ سے عشق و محبت کرنے والے ہوں، وہ بلا کیا جواب دیں گے کہ جب پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول؟ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو کوئی یہ ذہن میں بعض بات بندوں کے خیال آ جاتا ہے کہ قبر میں مرو مٹی ہے، اوپر سلیبیں پڑی ہوئی ہیں ڈاٹ، اور اندر نبی کیسے چلا جاتا ہے اندر؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ نورانی پردے ہیں، آقا چل کر نہیں آتے۔ گنبد خضرا میں آقا موجود ہے، درمیان سے وہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، میت اپنے نبی کو سامنے دیکھتی ہے، سامنے اپنے نبی کو دیکھتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ ما کنت تقول، بول کیا کہا کرتا تھا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ تو ہر کوئی کہے گا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ما کنت تقول کیا کہا کرتا تھا، بول۔ جب نبی کا نام آتا تھا تو آنکھیں محبت سے چھلک پڑتی تھی، کیسا عقیدہ رکھتا تھا؟ اور میرا وجدان کہتا ہے جب یہ سوال تاجدار گھوڑا پیر مہر علی شاہ سے ہوا ہوگا، پیر مہر علی بول ما کنت تقول کیا کہا کرتا تھا، تو پیر مہر علی شاہ نے کہا ہوگا اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آقا تیرا بدی میں شان آقا، جس شان کو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب یہ سوال اقبال سے پوچھا گیا ہوگا نا، اقبال بتا ما کنت تقول کیا کہا کرتا تھا، تو اقبال نے کہا ہوگا لوح بھی تو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد یاب دینا رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ جب یہ سوال شیخ سعدی سے ہوا ہوگا، شیخ سعدی بتا ما کنت تقول کیا کہا کرتا تھا، تو شیخ سعدی نے کہا ہوگا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ جب یہ سوال امام شرف الدین بصیری سے ہوا ہوگا، شرف الدین بتا ما کنت تقول کیا کہا کرتا تھا، تو کہا ہوگا کلہم من رسول اللہ ملتمس۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ شیخ سعدی نے حضرت امام شرف الدین بصیری نے کہا ہوگا کہ فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کلہم من رسول اللہ، یہاں تو کائنات کی نبوت اور رسالت ساری جو ہے وہ مصطفیٰ کے در پہ کھڑی ہے کہ ان کے دریائے سمندر جو ہے، رحمت کا سمندر جو ہے، ایک قطرہ ہمیں رسول اللہ کی رحمت کا مل جائے تو اگر آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، میں بھی رسول اللہ کے نظر کرم کا محتاج ہوں۔ جب یہ سوال عبد الرحمن جانی سے پوچھا گیا ہوگا، عبد الرحمن ما کنت تقول بتا کیا کہا کرتا تھا، تو کہا ہوگا رحمت کن برہان زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ اور جب یہ سوال میرے امام احمد رضا سے پوچھا گیا ہوگا، احمد رضا ما کنت تقول بتا کیا کہا کرتا تھا،
کاغذ سرور کہوں کہ مالک و مولا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کتاب سے اے جان جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری ہرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. قربان جائیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا جو مرکز و محور ہے وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے اپنے نبی سے تعلق قائم کر لیا نا، سمجھ لو کہ قبر کی جو اندھیرے ہیں، قبر کی جو تاریکی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور میں یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ سوال ہوگا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. قبر کے اندر عربی زبان بولی جائے گی. دلچسپ یہ بات ہے، پنجابی مر گیا تو پنجابی میں سوال نہیں ہوگا، انگریز مسلمان مر گیا تو سوال انگریزی میں نہیں ہوگا، پٹھان پشتو بولتا ہے سوال پشتو میں نہیں ہوگا. 360 زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں. مادری زبان بولنے والا ان پڑھ پنجابی، اس کو کیا پتا من ربک کا کیا ہوتا ہے. لیکن فرشتہ پوچھے گا، فرشتہ نہیں جانتا پنجابی کیا ہے، وہ تو رب کا ایک بھیجا ہوا وہ پیغمبر ہے، وہ پوچھے گا کہ من ربک کا، عربی بولے گا. بتا تیرا رب کون ہے. ہمارے رانا محمد ابراہیم صاحب سے عربی میں پوچھا گیا ہوگا بتا من ربک کا، تیرا رب کون ہے. اچھا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اجمی سے بھی عربی میں سوال ہوگا. اجمی جو ہیں جو عربی نہیں جانتے ان سے بھی عربی میں سوال ہوگا. فرمایا کہ مفسرین محدثین فرماتے سوال عربی میں ہوگا. جنت کی زبان عربی ہے، محشر میں عربی چلے گی، قبر میں عربی چلے گی. اب یہ اگر قبر کی زندگی اور اولیاء کی زندگی اگر سمجھ آ جائے نا، جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم اولیاء کے مزارات پہ کیا لینے جاتے، وہ بات سمجھ لیں کہ سوال عربی میں ہوگا اور جو میت ہے جس کو ہم دفنا کے آتے ہیں وہ بھی پنجابی نہیں بولے گا، وہ بھی جواب عربی میں دے گا. وہ جواب عربی میں دے گا. سندھی ہے تو جواب عربی میں دے گا، پنجابی ہے تو عربی بولے گا. یا رسول اللہ عربی کیسے بولے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو روح اس جسم سے جب نکلتی ہے تو وہ پہلے سے 70 گنا زیادہ طاقت حاصل کر لیتی ہے. تو فرماتا ہے کہ آقا کے علم اور قوت اور بصر اور سما کے اعتبار سے وہ میت جو ہے وہ پہلے سے 70 گنا زیادہ علم رکھے گی. فرشتے کا عربی میں سوال سن کر جواب عربی میں دے گا. ہم کہتے ہیں پنجابی انپڑھ بن جائے وہ قبر میں جا کے عربی بولے تو اگر قبر میں جائے غوث زمان، اگر جائے ہی پیران پیر اور جائے اللہ کا ولی، تو بتائیے ان پڑھ جا کے قبر میں عربی بول رہا ہے تو پہلے ہی ولایت کا درجہ رکھتا ہے. جب وہ قبر میں جائے گا اگر ان پڑھ کے علم میں 70 گنا زیادہ علم آ گیا ہے تو جو پہلے ہی ولایت کا درجہ رکھتا ہے بتاؤ تو صحیح اس کے علم کا کیا حالت ہوگا. اور اس کی مثال صوفیہ نے یہ سمجھائی ہے. کبھی آپ نے پنجرے میں وہ پرندہ دیکھا ہے نا، جب پنجرے کے اندر ہم پرندہ رکھ دیتے ہیں اس کو قید کر دیتے ہیں تو اس کی جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جتنی اس کی قوت ہوتی ہے، اس پنجرے کے اندر وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اس پر یہ سمجھ لیجیے پابندی لگ جاتی ہے. اب وہ تمہیں اڑ کر نہیں دکھا سکتا، اب وہ بازی لگا کر نہیں، وہ جو فضا میں تیرتا ہے
اب اس کی صلاحیتیں پنجرے کے اندر بند ہے. صوفیہ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ روح کی طاقت کیا ہے؟ جب جسم کے اندر ہوتی ہے تو اس کی طاقت کم ہوتی ہے، جب نکلتی ہے تو یہ پرندے کی طرح اس کی صلاحیت اجاگر ہو جاتی ہے. اس لیے حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے فرمایا کہ ہم مشرق میں ہو، ہمارا مرید مغرب میں پکارے تو لشکر تو ہم جا کے اس کی صدر کوشی کرتے ہیں. اور یہاں ختم شریف بھی آ چکا ہے، وقت ہوا چاہتا ہے میں آخری بات اس کر کے اجازت چاہوں گا. یہ اسے کہتے ہیں